بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعلے یہ کس جہان سے ہم تک پہنچ گئے، کیا آگ کا یہ راز کسی نے سمجھ لیا؟ دنیا کی سب سے پراسرار چیزوں میں سے ایک آگ نہ صرف انسان کی بقا کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے تخلیقی اور تباہ کن پہلوؤں کا آئینہ بھی۔ یہ وہ عنصر ہے جس نے انسان کو روشنی دی، سردی میں گرمی عطا کی اور تہذیب کی بنیاد رکھی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ آگ انسان تک پہنچی کیسے؟ یہ کہانی صرف زمین کی نہیں بلکہ جنت اور جہنم کی گہرائیوں سے جڑی ہے۔ یہ کہانی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، جنہیں جنت کی نعمتوں سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا، ایک ایسی دنیا میں جہاں کوئی روشنی نہ تھی اور کوئی سہولت نہ تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ آگ کا تحفہ انسان تک لے کر آئیں۔ لیکن یہ کوئی عام آگ نہ تھی، یہ جہنم کی ایک چنگاری تھی جو انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے زمین پر لائی جا رہی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اس آگ کا کیا کیا؟ اور یہ آگ جو ایک نعمت تھی انسان کے لیے آزمائش کیسے بن گئی؟ یہ وہ راز ہیں جنہیں جان کر آپ حیرت اور تجسس کی دنیا میں کھو جائیں گے۔ آئیے اس کہانی کے ہر پہلو کو دریافت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جنت، جہنم اور دنیا کی یہ آگ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ آگ انسان کی تاریخ کا ایک بنیادی عنصر ہے جو نہ صرف اس کی بقا کے لیے ضروری ہے بلکہ تہذیب کی بنیاد بھی ہے۔ آگ کا ذکر قدیم انسانی کہانیوں، اساطیر اور مذہبی متون میں ایک اہم کردار کے طور پر ملتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے آگ کو دو اہم پہلوؤں میں دیکھا جاتا ہے، ایک دنیا کی آگ جو انسان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے اور دوسری جہنم کی آگ جو آخرت کی سزا کی علامت ہے۔ آگ جب انسان کے قابو میں ہو تو یہ روشنی، گرمی اور سہولت کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن جب یہ قابو سے باہر ہو جائے تو یہ تباہی اور آزمائش کا سبب بن سکتی ہے۔ یہی دو رخ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ نے آگ کو صرف ایک نعمت نہیں بلکہ ایک امتحان کے طور پر بھی پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور انسانیت کے والد جنت کی پرسکون اور پاکیزہ فضا میں رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی اور اپنی مرضی سے جینے کے اصول بھی بتائے، لیکن ابلیس کی چالاکیوں اور انسان کی کمزوری کے باعث وہ جنت کے ایک حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ۔ اس واقعے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ جنت کی سکونت اور آرام ختم ہو گیا اور دنیا کی سختیاں ان کے سامنے آ گئیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو وہ جنت کی عافیت اور نعمتوں کو یاد کر کے پریشان تھے۔ زمین کی سردی، تاریکی اور خوراک کی کمی ان کے لیے ایک بڑی آزمائش بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی مدد کے لیے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جہنم کی ایک چنگاری لائے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اسے زمین پر زندگی کے لیے استعمال کریں، لیکن یہ چنگاری نہایت گرم تھی اور اسے زمین کی سردی کو سہنے کے لیے موزوں بنایا جانا تھا، اور زمین اس کی گرمی کو برداشت نہ کر سکی۔ یاد رہے، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کی چنگاری کو جب جہنم سے زمین پر لائے اور اسے زمین پر رکھا تو وہ چنگاری 7 زمینوں کو چیرتی ہوئی جہنم میں دوبارہ پہنچ گئی
اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دنیا کی زمین اس کی شدت کو برداشت نہ کر سکی۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے، اس کو رحمت کے پانی سے دھویا، دوبارہ زمین پر آئے، لیکن اس بار پھر ہماری زمین اس کو برداشت نہ کر سکی، لہٰذا اللہ نے 7 مرتبہ اس کو رحمت کے پانی سے دھویا، تب جا کر ہماری زمین جہنم کی صرف اس ایک چنگاری کو برداشت کر سکی جو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آگ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ ایک آزمائش ہے، اسے قابو میں رکھنا اور اس کا درست استعمال کرنا، ورنہ یہ تمہارے لیے تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات غور طلب ہے کہ جنت میں کوئی آگ نہیں تھی، کیونکہ وہاں روشنی کے لیے سورج یا کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں تھی۔ جنت کا ہر گوشہ اللہ کے نور سے منور تھا، لیکن دنیا پر آگ کی ضرورت انسان کی بنیادی ضروریات کے لیے تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ خوفناک اور ناقابل برداشت ہے۔ دنیا کی آگ ہمیں اس بڑی حقیقت کا ایک ہلکا سا تجربہ کرواتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد نے آگ کو خوراک پکانے، سردی سے بچنے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ آگ نے انسان کو جنگلی جانوروں سے حفاظت دی اور زندگی کو آسان بنایا۔ قرآن پاک میں آگ کے بارے میں ذکر یوں آتا ہے، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 80۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ آگ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے اور انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ انسانی تاریخ میں آگ کی دریافت کو تہذیب کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ آگ نہ صرف روشنی اور حرارت کا ذریعہ بنی بلکہ انسان کے لیے ایک ایسی طاقت بن گئی جس نے جنگلوں میں بھٹکنے والے انسان کو ایک ترقی یافتہ معاشرت کی راہ دکھائی۔ دنیا کی ہر تہذیب میں آگ کو ایک اہم مقام دیا گیا ہے، چاہے وہ قدیم مصری تہذیب ہو، یونانی افسانے ہوں یا ویدک ہندوستان کی مقدس کتابیں، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے آگ کا اصل تعلق جنت، جہنم اور حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے جڑا ہوا ہے، جو اس نعمت کی روحانی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اترے تو یہ ان کے لیے ایک غیر مانوس دنیا تھی۔ جنت میں نہ تو موسم کی سختیاں تھیں، نہ تاریکی کا خوف، لیکن زمین پر انہیں رات کی تاریکی، سردی اور خوراک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب ان کے لیے آزمائش تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آگ کو انسان کے لیے ظاہر کیا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو ان کی اولاد بھی ایک ابتدائی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ سخت سردی سے پریشان ہوتے، جانوروں کے حملوں سے ڈرتے اور خوراک کو خام حالت میں کھاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے خاص فرشتے کو حکم ہوا کہ وہ انسانوں کے لیے ایک ایسی نعمت لے کر جائیں جو ان کی زندگی کی بنیادی ضروریات بنے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم سے ایک چھوٹی سی چنگاری لے کر آئے، لیکن وہ چنگاری اتنی شدید تھی کہ دنیا میں اس کے اثرات کو نرم کرنے کے لیے کئی پردے اس کے اوپر ڈالے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی بار آگ کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور شکر گزار بھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، یہ آگ تمہاری زندگی میں روشنی اور گرمی لائے گی، لیکن یاد رکھو اگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا تو یہ تمہارے لیے نقصان اور تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں آگ کو ہمیشہ ایک روحانی نشانی سمجھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین کی آیت میں یہ ذکر آیا ہے کہ آگ کا پیدا ہونا ایک معجزہ ہے۔ یہ وہ عنصر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے مخصوص کیا، لیکن اس کے اندر آخرت کی یاد دہانی بھی رکھی۔
دنیا کی قدیم تہذیبوں میں بھی آگ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ یونانی افسانے میں پرومیتھس نامی ایک دیوتا کو آگ انسانوں تک پہنچانے والا مانا جاتا ہے، جس سے اس کے غلط استعمال پر سزا دی گئی۔ یہ افسانہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آگ صرف طاقت نہیں بلکہ ذمہ داری بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقتوں کا موازنہ سکھاتی ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے۔ یہ بات ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ دنیاوی آگ انسان کو صرف یاد دہانی کرواتی ہے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرے۔ جو لوگ دنیاوی آگ کو سمجھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ آخرت میں اس بڑی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو آگ کے استعمال کے طریقے سکھائے تو اس سے نہ صرف زندگی آسان ہو گئی بلکہ یہ انسان کی تہذیب کا آغاز تھا۔ آگ نے انسان کو کھانا پکانے، برتن بنانے، دھاتیں پگھلانے اور جنگلوں میں روشنی حاصل کرنے میں مدد دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم انسان نے آگ کو سب سے پہلے آسمانی بجلی کے ذریعے دریافت کیا، لیکن اسلامی عقیدہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آگ ایک الہامی عطیہ تھی جو براہ راست اللہ کے حکم سے زمین پر نازل کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آگ ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس کا غلط استعمال انسان کے لیے آزمائش بن سکتا ہے۔ آج بھی دنیا میں آگ کے غلط استعمال کی وجہ سے جنگلات جل رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ملک کے ملک اجڑ رہے ہیں۔ یہ گولہ بارود یا آگ کا جو بازار گرم ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان نے آگ کا غلط استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں ذکر کر دیا تھا کہ بے شک انسان اپنے ہاتھوں سے فساد برپا کرتا ہے۔ یہ فساد آگ کے بے دریغ استعمال کی ایک مثال ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو دی گئی ہدایت کو کبھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ یہ آگ تمہارے لیے نعمت بھی ہے اور زحمت بھی۔ اگر تم نے اس کا اچھا استعمال کیا تو یہ تمہارے لیے نعمت ہے، اور اگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا تو یہ تمہارے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ پھر وہی ہوا، آدم علیہ السلام کی اولاد نے اس آگ کا غلط استعمال کرنا شروع کیا، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا ہر طرف آگ کے شعلوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہر طرف یہ ایٹمی ہتھیار، یہ گولہ بارود، یہ بندوقیں، یہ گولیاں، یہ آسمان سے برستے ہوئے بوم، یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو جبرائیل امین علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بتائی تھی۔ آج جب ہم آگ کو عام چیز سمجھتے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ یہ انسان کو زندگی دینے کے ساتھ اسے برباد بھی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اس کے استعمال کے حوالے سے محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔